صاحبزادہ فیض الحسن قادری صاحب، یہ 9th جنریشن ہے سلطان باہو کی. آج ان سے گفتگو ہو رہی ہے. ان کے مختلف وہ پروگرام جو کہ دنیا میں یہ چیریٹی کے سلسلے میں کر رہے ہیں. فیض صاحب، ایک بات جو کہ بڑی دل میں کھٹکتی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ جو وراثت ہے وہ علم ہونا چاہیے، اور جو جینیٹکس ہے یہ وراثت نہیں بننا چاہیے، یہ صرف انتظامی امور ہے. لیکن اگر آپ غور کیجئے کہ اتنی زیادہ مسلمانوں کی چیریٹی ہے، مسلمانوں کی چیریٹی جو ہے ان کے ریلیجن کا ایک حصہ ہے، اس کے باوجود جو امپیکٹ ہے ایجوکیشن کا وہ تمام ان آرگنائزیشنز کا بنیادی طور پہ جو کہ چیریٹی آرگنائزیشنز نہیں ہیں. پاکستان کو لے لیں، نسٹ کا امپیکٹ دیکھیں، فاسٹ کا امپیکٹ دیکھیں، لمس کا امپیکٹ دیکھیں، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ چیریٹی آرگنائزیشنز کی طرف سے ایجوکیشن اگر ہوتی ہے تو یہ امپیکٹ کیوں نہیں آ رہا ہوتا؟ گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی سے جس طرح دین کو اور دنیا کے معاملات کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، صحیح، اس کا اگلا جو مرحلہ ہے نا، خاص کر جو پچھلا 100 سال غلامی کا دور گزرا ہے، جی اس میں ایک طبقہ جو پیدا ہوا، اس نے عام مسلمانوں کو اس اعلی تعلیم سے دور کر دیا. اب جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جو غریبی کا پس منظر ہے اس سے نکالنے میں ہمیں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، لوگوں کو ان کو اپ گریڈ کرنے میں 70% سے زیادہ آبادی ہماری دیہاتوں میں ہے. وہ غلاموں کی زندگی آج بھی بسر کر رہے ہیں، مزارے ہیں، نوکر ہیں یا مزدور ہیں. لیکن پیر صاحب، یہ سارا سوشل سٹرکچر چینج ہوگا بنیادی طور پہ جب تعلیم جو ہے وہ اپنا اثر دکھانا شروع کرے گی. اب ہو کیا رہا ہے، اب جو لوگ اپ گریڈ ہو کر اگلے طبقے میں جا رہے ہیں وہ پیچھے مڑ کر بدقسمتی سے تربیت کا ایک بہت بڑا یہ پہلو ہے جس پر ہم فوکس نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک تربیت جو تھی نا، کہتے ہیں نا انسان وہ نہیں جس کی شکل انسانوں والی ہو، بلکہ انسان وہ ہے جس کے اعمال انسانوں والے ہوں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت یہاں میں ان کا کلام پیش کرنا چاہوں گا. جی فرمائیں. وہ اپنی تعلیمات میں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ انسان وہ نہیں جو تمہیں نظر آ رہا ہے، انسان وہ ہے جس کو تم نے اپنے اندر چھپا دیا ہے. اور وہ چھپا ہوا انسان کیا ہے؟ وہ پروردگار کا روپ ہے. اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں، نہ کر منت خاج خزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں. شوق دا دیوا تو بال انہرے تینو ملسی وسط کھڑاتی ہوں. یہ وسط وہ حکمت کا جو نور ہے، اور کھڑاتی گم شدہ، متائے گم شدہ. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے کہ تمہیں حکمت کی کوئی بات کہیں سے بھی مل جائے اس کو اپنی وراثت سمجھ کے لے لو. میں پیر صاحب آپ کی بات ہی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے روٹس کی طرف واپس جائیں اور وہاں سے بھی کریکشن کر کے لے کر آئیں، تو کیا یہ بات سچ نہیں ہوگی کہ سلطان باہو کی جو پوئٹری ہے یہ بہت ہی زیادہ دل کو چھو جانے والی ہے، لیکن جو کشف المعجوب ہے، ادراک کا سر چشمہ بنیادی طور پہ وہ ہے. یہ جو سارا پیراڈائم ہے صوفیہ کا بھی، اس کے اندر بھی درجات ہیں. یہاں پہ میں جس طرف آنا چاہ رہا ہوں نا، میں بہت ڈائریکٹلی یہ سوال آپ سے کرتا ہوں، یہاں پہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہم پرسنالٹی اورینٹڈ سروس کر رہے ہیں رادر دین کہ ہم کمیونٹی اورینٹڈ سروس کریں؟ میں تھوڑا سا میں بھی اس سے اختلاف کروں گا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ان فقراء میں سے ہیں جنہوں نے صرف پوئٹری نہیں کی بلکہ انہوں نے نثر میں بھی کتابیں لکھی. آپ کی 140 سے زائد کتب ہیں. اور جب آپ کشف المحجوب پڑھیں گے یا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نور الہدیٰ پڑھیں گے یا کوئی بھی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ان میں کہیں اختلاف نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ من تلمیذ الرسول، بظاہر میں دنیا کے کسی مکتب میں نہیں گیا ہوں
مجھے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دیا ہے. اور اس کو ٹھوس دلیل کے طور پہ پیش کرنے کے لیے وہ یہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. جس طرح رحمان نے قرآن تعلیم کیا، ایک ہے نزول قرآن جس کا پورا حسن ہم نے رمضان میں دیکھا ہے اور دیکھتے ہیں. نزول میں اور تعلیم میں فرق ہے. نزول اور کیفیت ہے اور تعلیم اور کیفیت ہے. آپ دنیاوی فارمل تعلیم کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تعلیم قرآن کی بات کر رہا ہوں، جس کا ایک اندازہ مجھے اس بات سے بھی ہوا کہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو دھرتی پر نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے عزت والی جماعت ہیں، کیونکہ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ان کے پاس ہے، وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا. یہ وہ تعلیم قرآن تھی. الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے خود قرآن تعلیم کیا. یہ کب کیا، کس طرح کیا؟ لیکن ایک بات صحیح ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جب یہ لب ہلتے تھے میرے اور آپ کے نبی کے تو یوں لگتا تھا جیسے ان لبوں پہ رب خود بول رہا ہے. میں یہ بحث نہیں کرتا کہ اس بات کی شرح کیا ہوگی، اس بات کو میں ایک طرف چھوڑ دیتا ہوں. اگر ہم یہ معاملہ اس طرح سے دیکھیں پیر صاحب کے جو سارے گدی والے لوگ پاکستان میں موجود ہیں یہ کلیکٹیو آرگنائزیشن بنا کے ایجوکیشن کو اپنا موٹو بنا لیں، کیا 10 سال میں پاکستان میں ایک چینج نہیں آتا نظر آئے گا؟ ہاں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک بات جو آپ نے مجھ سے گفتگو کرنے سے پہلے کہی تھی، علم اور عقل اور نفس. یہ جو عقل ہے یہ بھی ایک اہم کتاب ہے اور یہ نفس جو ہے یہ بھی بڑا اہم نصاب ہے. اب اس نفس کے پیچھے ایک دنیا قائم ہے، اس کا نام دل ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہو جائے پورا وجود صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر اسی میں خرابی ہو جائے تو پوری جسم میں خرابی پیدا ہو جاتی. اب یہ جو عقل ہے یہ بھی دل کے تابع ہے. دل کی درستگی عقل کے لیے انتہائی ضروری ہے. بے شک آپ کی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے پیر صاحب. میں پھر اپنے اس کوشچن کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو ساری چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں گدیوں کی یا خانقاہوں کی، یہ سارے لوگ بجائے انڈیویجول، کیونکہ ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا ادراک بہتر ہے، یہ زیادہ اوریجنل اور پیور ہیں، یہ کلیکٹیولی مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کر سکتے؟ میں عرض کرتا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں تشریح نفس کی نہیں کرنا چاہتا، علم کی بھی نہیں کرنا چاہتا، عقل کی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو نفس میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہے وہ صاحبان سجادہ ہیں، چاہے وہ صاحبان جبہ و دستار ہیں، اور چاہے وہ صاحبان اقتدار ہیں، جو اپنی دنیا قائم کیے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیں اس فلڈ کی آفت میں سارے لوگ نکھر کر سامنے آ گئے. مجھے کس نے مجبور کیا کہ میں خود ایک جگہ پہ چل کے جاؤں جہاں تک میں جا سکتا ہوں، اور باقی بہت سارے لوگ ہیں انہیں کس نے روکا؟ اسی طرح آپ کی قیادت، آپ کی باقی جو جماعتی زندگیاں ہیں، لوگوں کی تو بہت احسان ہے. کوئی مدرسہ، کوئی اسکول، کوئی مسجد، کوئی ادارہ، کوئی خانقاہ عوام کی ایفیلیشن کے بغیر تو نہیں چل سکتی. آج وقت تھا عوام کے چندے کے بغیر بھی نہیں چل سکتی. وہی ایفیلیشن. اور کیا ایفیلیشن ہے؟ اگر کوئی داتا دربار پہ آ رہا ہے تو خالی ہاتھ تو نہیں آ رہا، اپنی غریبی میں بھی وہ داتا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور داتا علی ویری سے لے کر حضرت سلطان باہو تک تو کسی بھی اللہ کے ولی نے ان سے آیا ہوا نظر و نیاز اپنی ذات پر استعمال نہیں کیا، بلکہ انہیں پر صرف کیا. آپ کی بات بالکل 100% بچا کے انہوں نے اب لوگوں پہ ہی صرف کیا. لیکن یہ جو کلیکٹیو مثال میں آپ کو چھوٹی سی دے رہا ہوں، یہ انٹرنیٹ کی انفارمیشن ہے کہ پاکستان میں ایک سال کے اندر 8 بلین سے زیادہ چیریٹی جو ہے وہ ان اکاؤنٹیبل ہوتی ہے، لوگ دیتے ہیں. اب 8 بلین جو ہے وہ پیر صاحب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. اگر 8 بلین ہی پرزیوم کر لی جائے صرف پاکستان میں چیریٹی پر اینم، تو ملٹی پلائڈ بائی 10 کتنا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے. میں صرف یہ جو درخواست کرنا چاہ رہا ہوں نا، مثال کے طور پہ آپ نے نفس کی بات فرمائی تو علی حجویری کہتے ہیں کہ ایک وقت کا جو ولی ہوگا وہ 70 گناہ کبیرہ بھی کر لے تو وہ وقت کا ولی ہی ہوگا. نفس تو
سب کے ساتھ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم کلیکٹیولی اس انسٹیٹیوشن آف درگاہوں کو مدارس کی طرح سیگمنٹس میں بانٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو کلیکٹیولی یوٹیلائز نہیں کیا. مدرسہ بھی یہ کہے گا کہ میں ایجوکیشن کرا رہا ہوں، لیکن وہ ایک بہت چھوٹا سیگمنٹ ہے. اسی طرح یہ خانقاہیں بھی کہیں گی کہ ہم سروس کر رہے ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ آپ کو پچھلے 60 سال میں نظر نہیں آتا. میں اسی کی طرف لا رہا تھا آپ کو. گزارش یہ ہے کہ ہر آستانے پر لنگر چل رہا ہے، غریب پروی ہو رہی ہے. آلموسٹ جو میری معلومات کے مطابق وہاں درسگاہیں بھی کام کر رہی ہیں کسی حد تک، لیکن جو تبدیلی اس ملک کو، اس ملت کو چاہیے، اس کو لانے کے لیے آپ کی جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے. لیکن جتنے یہ آستانہ نشین ہیں، پچھلے 60 سال دیکھیے، کسی آستانے سے، کسی درسگاہ سے، ان انسٹیٹیوشن سے، کوئی یونیورسٹی آف انجینئرنگ میں گیا ہو، کوئی میڈیکل کالج میں گیا ہو، کوئی کنگ ایڈورڈ سے نکلا، یہ ہو نہیں رہا. حضور میں عرض کروں. جی دیکھیں، میں نے 81 میں پہلا انسٹیٹیوٹ یو کے میں قائم کیا تھا، اور میں نے 85 میں جو پہلا اسٹوڈنٹ وہاں سے نکالا وہ حافظ قرآن تھا. میں نے اس کو الازہر بھیجا، وہاں سے وہ تجوید و قرات کا ماہر بن کر آیا. واپس آ کر میں نے اس کو یونیورسٹی میں بھیجا. وہاں سے نکلا تو ایز این امیگریشن آفیسر اس نے گورنمنٹ کو جوائن کیا، اور ہمارے ان اداروں کے نوجوان آج چیریٹی کمیشن میں بیٹھے ہیں. آج انتہائی ادب کے ساتھ اور پہلے ہی معذرت کے ساتھ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بالکل مجھے اس میں سیاسی جماعتیں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ سلطان باہو حضرت کا جو تعلق ہے وہ ہماری مٹی سے ہے. تو ہم بجائے اس کے کہ ہم برطانیہ میں کام کریں، ہم وہاں یونیورسٹیاں قائم کریں، یہاں پہ جو معاملات ہیں پاکستان کے، ان میں اتنا جو گیپ ہے وہ ہم فل کیوں نہیں کر پا رہے؟ وہ بھی الحمدللہ میں اپنی ذات تک اور اپنے آستانے کے حوالے سے میں یہ بات جو بھی کر رہا ہوں الحمدللہ، اور ہمارے جتنے پروجیکٹس ہیں انٹرنیٹ میں موجود ہیں. سارے یورپ میں آپ کا چیریٹی جو ہے وہ اویلیبل ہے الحمدللہ ہر جگہ پہ. الحمدللہ ایسا ہی ہے. اس پہ میں اگلا سوال آپ کو اس وقفے کے بعد پیر صاحب کرتا ہوں. خواتین حضرات، چھوٹا سا وقفہ اور واپس حاضر ہوتے ہیں.